يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں. ہماری گفتگو قرآنی پیغام کے حوالے سے ان افراد کے سلسلے میں ہے کہ جو ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، جو ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. دو مورد بیان کیے گئے، ایک جناب ابراہیم کا، ایک وہ عزیز کے جو ہدایت سے محروم رہ گیا باوجود اس کے کہ جناب ابراہیم کی طرف سے ایک مکمل ہدایت کا انتظام تھا اور تمام دلیلیں اور تمام براہین اس کے سامنے روشن تھے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا یا نہیں لا سکا. دوسرا وہ منافقین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے الذین فی قلوبہم مرض، دل کا بیمار قرار دیا ہے کہ دلوں میں ان کے بیماری ہوتی ہے. تیسرا گروہ اس سلسلے سے کہ جو ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے وہ جھوٹوں کا ہے. جھوٹے ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. جھوٹ بہت ہی بری چیز ہے کہ جس کو عام طور سے انسان پسند نہیں کرتا ہے. جھوٹ کے حوالے سے روایات اور احادیث بے شمار ہیں. جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ یعنی کسی بھی حقیقت کو چھپانا، کسی بھی حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنا، کہ تقریباً مشابہ ہوتا ہے اسی نفاق کے کہ انسان حقیقت کو جانتا ہے، دل میں انسان کو پتہ ہے کہ سچائی کیا ہے اور اس کے باوجود زبان سے کچھ اور کہتا ہے. لہذا ایمان اور عقیدے کے حوالے سے جو چیز جھوٹ کہی جاتی ہے وہ جھوٹ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک انسان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ مثلاً خدا ہے یا نہیں ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہے کہ خدا نہیں ہے یا یہ کہے کہ نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر اس کے دل میں مثلاً نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے عقل میں نہیں آ رہی ہے بات، تو اس کو کیا کہنا ہے؟ بھائی ہم کو لگتا نہیں ہے یا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نہیں ہے. یہ نہیں ہے اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں بھی تو یہ بات نہیں ہے نا کہ خدا نہیں ہے، تمہیں بھی تو شک پایا جاتا ہے. لہٰذا اس شک کا اظہار کرو تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن دل میں شک پایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم منع کریں کہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کے حوالے سے جو روایات ہیں کہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں تمام گناہوں کا گویا سردار قرار دیا گیا ہے اسے، کہ امام نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو ایک کوٹھری میں، ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہے. یعنی تمام گناہ جو ہے وہ ایک کوٹھری میں بند ہوں تو انسان کسی بھی مثلاً ایک کمرے کے اندر اگر کوئی چیز رکھی ہوئی اسے استفادہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب اس کے پاس اس کی چابی آ جائے.
لہذا تمام برائیاں انسان کے پاس کیسے آ سکتی ہیں؟ جب اس کی چابی اس کے پاس، چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کہ جھوٹ اگر انسان کے پاس آ گیا تو ہر قسم کی برائی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ کہ مثلا ایک بالکل سادی سی بات ہے کہ جب انسان جھوٹا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، تو مثلا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تب بھی انسان کیسے یقین کرے گا کہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا جھوٹ بولنے والے انسان کا کوئی بھروسہ نہیں رہ جاتا، اس کی اپنی انسانی حیثیت بھی گویا زیر سوال ہوتی ہے، یا جو ہے وہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا جو جھوٹ کے حوالے سے بہرحال احادیث میں بیان کیا گیا ہے جھوٹ کے نقصانات کے حوالے سے، وہ یہ کہ پروردگار عالم اس انسان کو ہدایت نہیں کرتا، کہ جس کو ہم انشاءاللہ یہ 2-3 آیات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کہ اگر انسان جھوٹا ہے، انسان کے دل میں وہ حقیقت اور سچائی نہیں پائی جاتی ہے، تو انسان پھر ہدایت سے محروم رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک دل میں انسان کے اگر جھوٹ پایا جاتا ہے تو اس میں وہ حقیقت، وہ سچائی کہ جس کو ہم ہدایت یا دین کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، یہ کبھی بھی انسان کے دل میں نہیں آ سکتی ہے۔ سورہ مبارکہ زمر کی یہ آیت ہے کہ ابتدائی آیات میں سے ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے شرک سے منع کیا ہے، شرک سے روکا ہے کہ شرک اختیار نہیں کرو۔ بعض جملے جو اس سے پہلے ہیں، اس آیت سے پہلے، وہ یہ ہے کہ جاہل لوگ، جاہل سے مراد وہاں پر ایسے افراد ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں یا خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کہا کہ یہ جاہل لوگ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ خدا کے چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرو۔ کہا کہ یہ جاہل لوگ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پروردگار عالم پیغمبر کو یہ خطاب کر کے یہ حکم دیتا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، کیسی؟ مخلصاً لہ الدین، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اور اس کے بعد پھر یہ تیسری آیت ہے کہ جس کا آخری جملہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جو ہے جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا۔ وہ آیت یہاں شروع ہوتی ہے کہ الا للہ الدین الخالص، کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یعنی ایک طرف تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، ان کا جواب یہ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان قریب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف رکھتے ہیں یہ حقیقت ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ کہ قرآن مجید نے گویا ان مشرکین کی یہ داستان بیان کی کہ محشر میں جب پہنچیں گے تو محشر میں ان کو ایک مرتبہ خطاب کیا جائے گا اس جہت سے کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو دنیا میں پکارتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، ان کو آواز دو تم، یعنی ہم اللہ کو چھوڑ کے اگر دنیا میں کسی کی عبادت کرتے تھے، کسی کے بھروسے زندگی گزار رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ذرا محشر میں آواز دو ان کو۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ آواز دیں گے، وما دعاؤہم الا فی ضلال، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز کی جس کی وہ عبادت کر رہے تھے وہ کہاں تھا؟ ظاہر ہے کہ حقیقت میں وہ پتھر بھی نہیں تھا۔ مثلا یعنی مان لیجئے کہ ایک بہت سارے ایسے مراحل ہم نے بیان کیے کہ بہت سارے لوگ کسی کے نام سے گمراہ ہو گئے۔ ابھی ہم نے گزشتہ دنوں میں جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بعض فرقے ہیں، جناب اسماعیل سے
جناب اسماعیل سے کوئی ربط نہیں ہے، تو کیا پروردگار عالم اس فرقے کی بنیاد پر جناب اسماعیل کو عذاب کرے گا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جناب عیسیٰ کو خدا ماننے لگے ہیں، تو کیا پروردگار عالم جناب عیسیٰ کو عذاب کرے گا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے چلیں جناب عیسیٰ جناب اسماعیل کی جو مثال انسان ہے، یہ پتھر کو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ پتھر خود ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا کہ پروردگار اس میں ہمارا کیا قصور تھا انہوں نے؟ لہذا حقیقت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کو معبود مان رہے ہیں، یہ جو ہے فلاں کو معبود مان رہے ہیں، یا فلاں شخص کو مان رہے ہیں، فلاں چیز کو مان رہے ہیں، کسی شخص اور کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ان کے ذہن میں ایک معبود جھوٹا بنا کے رکھا ہے انہوں نے، حقیقت میں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ورنہ اگر اس پتھر نے کہا ہوتا کہ آؤ ہماری پرستش کرو، اس آدمی نے کہا ہوتا کہ آؤ ہماری پرستش کرو، تو ٹھیک۔ یا مثلاً آج کے زمانے میں یہ جو بابا لوگ ہوتے ہیں، بھگوان بنے پھرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس عنوان سے انبیاء علیہ السلام کے اس قداست کو بیان کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجے، اپنا پیغام دے کر بھیجے، اور وہ پھر آ کر یہ کہنے لگے کہ کونوا عبادا لی، تم ہمارے بندگی کرو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا انبیاء کے ساتھ۔ لیکن مثلاً عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ مثلاً کتھا واچک ہوتے ہیں، کتھا کہتے کہتے پھر بابا ہو جاتے ہیں، بابا ہوتے ہوتے پھر بھگوان ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے باس پرس ہوگی۔ ممکن ہے کہ ان کے بہت سارے ماننے والے چھوڑ دیے جائیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لہذا ایک ایسی صورت کہ جہاں پر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے، فرعون کہتا ہے نا ربکم الاعلیٰ، تو وہاں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ لیکن واقعی طور پر جتنے بھی معبود ہیں، خاص کر اینٹ پتھر لکڑی کے جو بت بنا کے پوجے جاتے ہیں، ان کو پروردگار عالم تھوڑی نہیں عذاب کرنے والا ہے۔ اور حقیقت میں انہوں نے نہ دعویٰ کیا تھا اور نہ یہ اس کی پرستش کر رہے تھے۔ حقیقت میں تو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک جھوٹا خیالی معبود بنا کے رکھا تھا اور اسی کی پرستش کر رہے تھے۔ لہٰذا اس جھوٹ کی بنیاد پر قرآن مجید نے کہا کہ ان کا یہ جھوٹ جو ہے وہ محشر میں آشکار ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ قیامت کے دن جو سوال و جواب ہے، سوال و جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے پروردگار عالم کو کہ پروردگار کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر کے آ رہے ہیں، جہازہ سوال جواب نہیں۔ قیامت کا سوال و جواب اس لیے ہے تاکہ آپ کو قانع کیا جا سکے، آپ کو کنونس کیا جا سکے کہ جو ہم تمہاری غلطی جس کی بنیاد پر ہم عذاب کر رہے ہیں، اس غلطی کو تم تسلیم کرتے ہو، تم کو تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی وہ تمہارے ایسے اس طریقے سے سامنے رکھی جائے گی کہ انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ لہذا ان مشرکین کے بارے میں کہا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ ابھی ان کو اختلاف نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کرنا چاہیے، عبادت نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ پروردگار عالم کھول کے ان کے سامنے سب کچھ رکھ دے گا اور یہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ جو ہے وہ ایسے جھوٹوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، ایک کفار ناشکرے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم کی نعمتوں کے مقابلے میں، پروردگار عالم کی عظمتوں کے مقابلے میں انسان ناشکری اختیار کرے، یہ جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ خاص کر جس گروہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا تھا کہ اللہ کو بھی مانتے تھے، لہذا مثلاً پروردگار عالم کو خالق مانتے تھے، پروردگار عالم کو مثلاً اپنا مالک مانتے تھے، لیکن بتوں کی پرستش کس لیے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہم کو اللہ کے نزدیک لے جائیں گے، اس لیے پرستش کر رہے ہیں۔ جب اللہ کو تم مانتے ہو، اللہ کے احسان کو سمجھتے ہو، تو تمہیں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پروردگار عالم کے سامنے سر جھکانا چاہیے، یا خدا کو چھوڑ کے مثلاً کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ لہذا جو لوگ بھی یہ عبادت میں اخلاص سے کام نہیں لیتے، یعنی خدا کے علاوہ اور دوسروں کو بھی عبادت میں شامل کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کو جھوٹا کہتا ہے، اور پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ دوسرا مورد جو اس جہت سے قرآن مجید نے بیان کیا، قرآن مجید کا 40واں سورہ، سورہ غافر، اس کی 28ویں آیت ہے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیت ہے، اور یہی آیت ہے کہ جس سے ہمارے ہاں فقہ میں تقیہ کے جواز کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے کہ تقیہ جائز ہے، اور تقیہ کیا ہے یہاں پر اس جہت سے بھی اشارہ پایا جاتا ہے۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی پیغمبری کے بعد، پیغمبر اعلان رسالت کے بعد، اور آئے اور فرعون کے دربار میں گئے اور وہ سارے واقعات پیش آئے، تو قوم کے درمیان یہ خلفشار ہو گیا کہ بھائی فرعون خدا ہے یا نہیں ہے۔
اگر صحیح خدا ہے تو یہ موسیٰ کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں، اور اگر جناب موسیٰ کا خدا صحیح ہے تو اس کا مطلب فرعون۔ لہٰذا فرعون کے چاہنے اور ماننے والوں نے فرعون کو مشورہ دینا شروع کیا کہ تم اگر اپنے ملک میں خلفشار سے بچنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ لوگ جو ہے مثلا تمہارے ایمان کے اوپر قائم رہیں، تو موسیٰ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا فرعون نے یہ فیصلہ شروع کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کر دیتے ہیں، نہ جناب موسیٰ کو بلکہ بنی اسرائیل میں کہا کہ سب اقتلوا ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کرو، واستحیوا نساءہم، یعنی جو پہلے کی سیاست تھی کہ اولاد کو قتل کر دیتے تھے، جو بیٹے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ طاقت کی جہت سے یہ جو ہے وہ کوئی قیام نہ کر سکیں اور ان کے کام آتے رہیں۔ لہٰذا وہاں پر فرعون کے دربار میں جب یہ فیصلہ ہونے لگا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، وہاں پر جناب حزقیل، جن کو مومن آل فرعون کہا جاتا ہے، اور قرآن نے آل فرعون، مومن من آل فرعون کا لقب دیا ہے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، یعنی فرعون کے دربار میں تھے۔ فرعون کا بھی خیال یہ تھا کہ جناب حزقیل جو ہیں گویا اس کی خدائی کو ماننے والے ہیں، لیکن جناب حزقیل جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب موسیٰ کے پروردگار کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ لہٰذا جب وہاں پر یہ گفتگو ہونے لگی کہ جناب موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تو جناب حزقیل نے اس طریقے سے گفتگو، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءتکم بالبینات من ربکم، تم صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ ہمارا خدا اللہ ہے، اس کو قتل کر دو گے، جبکہ وہ تمہارے سامنے بہت ساری روشن دلیلیں لے کے آیا ہے۔ روشن دلیلوں سے بھی مراد جناب حزقیل کی ہے کہ جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ چیلنج خود فرعون کی طرف سے تھا کہ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ تم کوئی نشانی لے کے آئے ہو، جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا۔ جب یہ نشانی دیکھا، ظاہر ہے کہ فرعون کو تو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن انکار کرنے کے لیے اس نے بہانہ کیا کہ اچھا یہ اس کا علاج ہے ہمارے پاس، یعنی تمہارے پاس اگر یہ جادو ہے تو ہمارے پاس اس کا علاج ہے، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ یہ چیلنج جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، یہ فرعون کی طرف سے تھا چیلنج۔ لہٰذا جناب موسیٰ نے ان جادوگروں سے بھی مقابلے کے لیے چیلنج قبول کر لیا اور مقابلہ بھی کیا۔ مقابلہ کرنے کے بعد جب جادوگروں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا، اب فرعون کے پاس کیا راستہ ہے؟ اب اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جناب حزقیل نے کہا قد جاءکم بالبینات، تمہارے پاس جناب موسیٰ ایک بین روشن واضح دلیل لے کے آئے ہیں، تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ پھر بھی جناب حزقیل نے اس طریقے سے ان کو قانع کیا کہ ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ میں کیا رکھا ہے؟ مثلا ہم آپ سے کہہ رہے ہوں کہ باہر شیر کھڑا ہے، آپ کو کھا جائے گا، تو آپ کو ڈر لگے گا؟ نہیں بھائی، آپ کو تو یقین ہے نا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ سے تھوڑی نہیں ڈر لگے گا۔ ڈر تو اس وقت شروع ہوگا جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ لہٰذا یہ کو کاذبا فعلیہ کذب، اگر موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی خدا ہے اور نہیں ہے، تم کو یقین ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑو، جانے دو، جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہیں کو صادقا، لیکن یہ دھیان رہے کہ اگر جناب موسیٰ سچے ہیں تو یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر یہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، خدا ہے، جہنم میں جاؤ گے، اس میں سے اگر کچھ بھی سچا ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ لہٰذا صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں اپنا، اس لیے ان کو قتل نہیں کرو، چھوڑ دو۔ اس کے بعد جناب حزقیل نے یہ جملہ، یعنی قرآن مجید نے یہ جناب حزقیل سے یہ جملہ نقل کیا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ جو ہے وہ مسرف قرآن مجید میں گناہگار کو بھی کہا گیا ہے، اسراف کرنے والا، جو حد سے تجاوز کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بندگی کی حد یہ ہے کہ وہ خدا کے اطاعت سے باہر نہ جائے، لہٰذا جو بھی خدا کی معصیت کرتا ہے اس کو مسرف کہا جاتا ہے، وہ اسراف کرنے والا۔ جناب حزقیل نے کہا کہ اللہ مسرف اور جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فرعونی یہ سوچیں گے کہ جناب حزقیل کہہ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ جھوٹے ہیں، اللہ ان کی ہدایت نہیں کرے گا، یعنی ان کا کوئی راستہ نہیں چلنے والا ہے۔ اور جناب حزقیل کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، جناب موسیٰ کے خدا کی تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، اللہ تمہیں ہدایت کرنے والا
نہیں ہے۔ لہذا یہ جو تقیہ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ اس قسم کا ہوتا ہے، ایک ایسا جملہ کہنا کہ جو دونوں طرف دلالت کرتا ہو، ذو معنی ہو، دو معنی اس کے ہوں جو دونوں طرف، یعنی فرعون بھی اپنی جگہ پر خوش ہے کہ ہاں یہ مثلاً کہہ رہے ہیں کہ جھوٹوں کی ہدایت نہیں کرتا، تو ان کی مراد مثلاً جناب موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور جناب حزقیل نے حقیقت میں کس کو کہا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ جو ہے جھوٹے راستے پر چل رہے ہو، اور اللہ تمہاری ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اللہ جو ہے مسرف اور کذاب لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ لہذا یہ ایک گروہ کے جس کو پروردگار عالم جس کی ہدایت نہیں کرتا ہے کون ہے؟ جھوٹے ہیں، کہ بہرحال جھوٹ کے حوالے سے جو گناہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، خاص طور سے یعنی یہاں پر دونوں مورد جو بیان کیے گئے ہیں وہ عملی جھوٹ، یعنی عبادت، مثلا جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنا، اس کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ لیکن اگر صرف زبان کا بھی انسان وہ کرے، جو زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی روایات، بہت سخت روایات ہیں کہ مولا کائنات کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ انسان ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا جب تک جھوٹ کو مکمل طور پر نہ چھوڑ دے، ہزلاً و جداً۔ ہمارے ہاں مثلا مذاق والا جھوٹ بہت ہوتا ہے نا، کہ وہ تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے، ہاں 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 کر لیا، یہ جھوٹ ہے۔ ممکن ہے کہ مثلا اس طریقے سے سخت گناہ نہ رکھا گیا ہو، لیکن محروم ہو جائے گا کس سے؟ ایمان کی حلاوت سے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایمان جو ہمارے یہاں کمزور ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، کس بنیاد پر؟ ہمارا ایمان کیوں مردہ قسم کا ایمان ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر مثلا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ممکن یقین بھی ہو، لیکن لذت ایمان نہیں ہے نا، ایمان کی محبت تو نہیں ہے۔ یہ محبت کیوں نہیں ہے؟ یہی بعض چیزیں ہیں کہ جن کی ہم رعایت نہیں کرتے، کہ انسان ایمان کی لذت نہیں محسوس کر سکتا، انسان ایمان کی لذت نہیں پا سکتا جب تک مکمل طور سے انسان جھوٹ کو ترک نہ کر دے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جھوٹ سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔